بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں استاد شہزاد ساحر اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میتھ والی۔ یہ جنرل میتھ ہم کر رہے ہیں 10th کلاس کا، اور اس کی اب آج ایکسرسائز 6.3 کے کچھ کویسچنز ہم نے سمجھنے ہیں۔ شروع میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل رات کو ہی میرے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو جس کا آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں ہی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے، اس گروپ کو، اس فیملی کو اور بڑھائیں گے، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور ایک اچھا جو کام ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جو 6.3 کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس اب ایک نیا کنسیپٹ آ رہا ہے کہ قالب جو ہیں ان کو ہم نے جمع اور تفریق کیسے کرنا ہے۔ جمع اور تفریق ہے تو ظاہر ہے یہ عام جو جمع اور تفریق ہوتی ہے وہ تو بالکل بچوں والا کام ہے، ایزی کام ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایزی ہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا آئیڈیا اس میں لے لینا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ہم نے ایک ایگزامپل لکھ لی ہوئی ہے کہ ایک اے میٹرکس لکھ لیا ہوا ہے اور ایک بی میٹرکس لکھ لیا ہوا ہے، کالب اے کالب اور بی کالب لکھ لیا ہوا ہے۔ اب ان کو ہم جمع بھی کر سکتے ہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک رول ہے، رول یہ ہے کہ جن دونوں کالبوں کو آپ نے جمع کرنا ہے ان کا مرتبہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مرتبہ مین آرڈر، کہ جن دو میٹرسز کو آپ نے پلس کروانا ہے یا مائنس کروانا ہے تو ان کا آرڈر سیم ہونا چاہیے۔ اب آرڈر یا مرتبہ کیا تھا؟ ان کی نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز، کہ ان میں قطاریں کتنی ہیں اور کالم کتنے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ 2 ضرب 2 کا مرتبہ بنتا ہے، یہ بھی 2 ضرب 2 کا مرتبہ بنتا ہے، تو پھر یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اب جمع کرنا کیسے ہے یہ دیکھ لیں، بالکل بچوں والا کام ہے کہ اس کا جو پہلا رکن ہے اس کو اگلے کے پہلے رکن کے ساتھ پلس کر دیں گے۔ دیکھیں ہم نے لکھ لیا، یہ اگلا جو 6 والا ہے وہ اس کی پوزیشن پہ جو 2 بیٹھا ہوا ہے ان دونوں کو پلس کر دیں۔ آگے یہ -4 اس جگہ پہ ہے تو اس جگہ پہ اگلے کے اندر 3 ہے تو -4 اور 3 کو جمع میں لکھ دیں، اور 2 اور وہ -1 ہے تو 2 اور -1 کو لکھ دیا۔ بیچ میں جمع لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ منفی آ جاتا ہے تو پھر جمع نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، تو منفی لکھ دیتے ہیں۔ اب ان کو حل کر لینا ہے، 5 میں 0 جمع کریں گے تو 5 ہی ہونا ہے، 6 اور 2 8 ہو جائے گا۔ یہ ایک منفی کا ایک جمع کا تو مائنس ہوگا، 4 میں سے 3 نکالے 1 اور سائن بڑی رقم کا لگا دیا، اور 2 میں سے 1 نکالا تو 1 آ گیا۔ یہ اس طرح سے ہم نے جمع کر لینا۔ اب اسی طرح سے ہم مائنس بھی ظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ لکھیں a مائنس بی، بی مائنس اے بھی ہوتا ہوگا ظاہر ہے، لیکن a مائنس بی ترتیب اسی طرح رکھنی ہے۔ اگر a ہے پہلے تو پھر آپ a کو پہلے رکھیں اور مائنس لگائیں اور آگے b کو لکھ لیں، اور اسی طرح 5 مائنس 0 5 مائنس 0، 6 مائنس 2 6 مائنس 2، جس جگہ پہ وہ چیز ہے وہ لکھ دیں اور پھر آگے ان کو کر لیں۔ 5 میں سے 0 0 5 آئے گا، 6 میں سے 2 نکالیں 4۔ یہ دونوں مائنس کے ہیں تو دونوں مائنس کے ہوں تو آپ کو پتہ ہے جمع ہوتے ہیں، 4 اور 3 7 ہو جانے اور منفی کی علامت ہی رہنی ہے، اور 2 اور 1 3 ہو جانا۔ تو یہ اس طرح سے ہم جمع اور مائنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا کنسیپٹ اس میں کیا ہے؟ اگلا اس میں کنسیپٹ ہے جی اسکیلر، یعنی کسی قالب کو کسی اسکیلر سے ضرب دینا۔ اب اسکیلر کیا ہوتا ہے؟ اسکیلر کوئی نمبر ہوتا ہے، ایک 2 3 4 5 کچھ بھی، -2 -5، ایسے کوئی بھی ایک نمبر جو ہوتا ہے نا اس کو اسکیلر کہتے ہیں۔ تو قالب کو اسکیلر سے ضرب دینا، جیسے اے قالب ہے تو اس سے 2a معلوم کرنا، تو پھر a کے ہر رکن کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔ کیسے لکھتے ہیں؟ 2a معلوم کرنے لگے ہیں تو a کی جگہ پہ آپ a کا پورا قالب لکھ دیں۔ اب یہ جو باہر 2 ہے وہ ان چاروں رکنوں کو ضرب دے دے گا، ملٹیپلائی کروا دے گا۔ تو دیکھیں 2 1s are 2، 2 2s are 4 ہو گیا، 2 1s are 2، 2 3s are 6۔ تو یہ بھی دیکھیں سمپل بچوں والا کام ہے کہ کسی بھی نمبر سے قالب کے تمام ارکان کو ضرب دے دینا۔ پھر یہ 2 3 قانون ہیں، یہ بھی ایزی ہیں، کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے، مشکل اس میں کچھ نہیں ہے۔ قانون مبادلہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کمیوٹیٹیو لا۔ تو قانون مبادلہ یہ ہے کہ 2 قالبوں کو پلس کرتے ہیں آپ، ایسے a پلس b تو وہ b پلس a کے ایکول ہوتا ہے، یعنی آپ چاہے a کو پہلے رکھ لیں چاہے b کو پہلے رکھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ دونوں آنسر سیم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کمیوٹیٹیو لا ہے، قانون مبادلہ۔ پھر قانون تلازم ہے، تلازم میں 3 قالب ہوتے ہیں، a b اور c۔
ٹھیک ہے، اے پلس بی پلس سی اور اے پلس بی پلس سی. تو صرف دیکھیں فرق کیا پڑ رہا ہے بریکٹ کا. ادھر پہلے یہ بریکٹ حل کرنی ہے اے جمع بی، اور ادھر بی جمع پی پہلے حل کرنا ہے بی جمع سی. تو بی جمع سی کا جو آنسر آئے گا اس میں پھر اے ایڈ کرنا ہے، اور پھر جب اس کا آنسر آئے گا اس کو سی میں ایڈ کرنا ہے، پھر دونوں طرف کے آنسر سیم آئیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون تلازم ہے. تو یہ مبادلہ اور تلازم میں فرق یاد رکھنا ہے. اس میں 2 قالب ہوتے ہیں، اس میں 3 قالب ہوتے ہیں، اور ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے. تو یہ 2 قانون یاد کر لیں گے. پھر ایک چیز اس نے دی ہوئی ہے جمی ذاتی قالب. ذاتی قالب لیکن جمع میں، یعنی اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نمبر کے اندر کیا جمع کریں کہ آنسر وہی آئے. تو دیکھیں کچھ نہ کچھ بھی جمع کریں گے تو آنسر تو تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر کچھ بھی جمع نہ کریں یعنی کہ 0 جمع کروائیں کسی چیز میں تو تبھی وہ آنسر وہی رہتا ہے نا. تو اس نمبر کو، اسی چیز کو اگر ہم قالب کی شکل میں لے آئیں تو قالب کی شکل میں بھی پھر وہ جو 0 میٹرکس ہوتا ہے، نل میٹرکس، وہ کسی قالب میں جمع کریں تو آنسر وہی قالب آتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو جمی ذاتی قالب ہے یہ کون ہوگا؟ یہ نل میٹرکس ہوگا، 0 میٹرکس ہوگا. ٹھیک ہے، 0 قالب. تو یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. اور پھر ایک ہوتا ہے چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جمی مقوس. مقوس الٹ کو کہتے ہیں، الٹا. اور جمع کے اندر الٹ کیا ہے؟ جمع کے اندر الٹ منفی ہے. پھر یعنی اگر اے قالب دیا ہوا ہے تو ہم نے اس کا منفی اے نکال لینا ہے، مطلب کہ اس کے تمام اراکین کے علامتیں تبدیل کرا دیں. تو دیکھیں 5 2 اور 3 جمع کے تھے نا، تو ہم نے 5 2 3 کو منفی کر دیا علامت، اور منفی 4 تھا تو جمع 4 کر دیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اور منفی اے ایک دوسرے کے جمی مقوس ہیں. ٹھیک ہے، اور جمی مقوس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ 2 جمی مقوس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو آنسر 0 آتا ہے، کیونکہ وہ مقوس ہیں، الٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ سمجھ آ گئی. اب آ جائیں سوالوں پہ، ایکسرسائز کے اوپر. تو یہ 4 سوال میں نے آج لکھے ہیں، تو یہ ذرا دیکھ لیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو آج 4 ہی آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں. پہلا سوال کیا تھا کہ اے اور بی قالب دیے ہوئے ہیں، تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ اے جمع بی. تو ظاہر ہے جیسے پیچھے میں نے سمجھایا کہ آپ سٹیپ بنائیں، اس میں سٹیپ بنانے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اے جمع بی لکھا تو اے لکھا، جمع بی لکھ لیا. اب جمع کرنا ہے، پہلے کو پہلے میں، دوسرے کو دوسرے میں، جس پوزیشن کا نمبر ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں پلس کی شکل میں لکھ دینا ہے، اور پھر پلس کر دینا ہے. 2 جمع 0 2، 3 جمع 1 4. ظاہر ہے یہ بچوں والا کام ہے. تو آپ کو سٹیپ دکھائے ہیں کہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کریں. پھر مائنس بھی کر کے میں نے دکھایا اے مائنس بی. تو اسی طرح سے اے لکھا مائنس بی لکھا، دونوں کے بیچ میں ہر علامت اور رقموں کے بیچ میں مائنس مائنس لگایا اور پھر مائنس کروا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہونا ہے. یہ پیچھے ہم نے اگزامپل کی بھی ہے اس کی. اور ایک اور پارٹ میں نے اس کا کیا ہے جو تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ سکتا ہے، تو وہ میں نے کر دیا ہے کیونکہ اس کے پہلے سوال کے 6 پارٹ ہیں. 3 میں نے کر دی ہیں، 3 آپ خود بھی کر لیں کیونکہ بالکل سیم چیزیں ہیں. تو یہ تھا سٹیپ اس میں کہ 3A مائنس 4B معلوم کرنا ہے. تو پھر 3 کے ساتھ A قالب کو لکھیں، -4 ہے اور اس کے بعد B ہے تو B قالب لکھ لیں. اب ان کو ظاہر ضرب دینی ہے، 3 باہر ہے، یہ اسکیلر ضرب جو ہوتی ہے. تو 3 سے ہر رکن کو ضرب دے دیں. تو دیکھیں 3 سے ہر رکن کو ضرب دے کے لکھ دیا، 4 سے ہر رکن کو ضرب دے کے یہ آ جائیں گے. اور اب بیچ میں مائنس ہے تو مائنس کرا دیں گے. تو دیکھیں ہم نے مائنس کرا دیا اور پھر ظاہر ہے وہ آنسر جو آنا تھا وہ آ گیا، مائنس ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اب سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 میں کہتا ہے جی جمی مقوس نکالو. تو جمی مقوس ابھی ہم نے اگزامپل میں کیا کہ اگر یہ بی میٹرکس ہے، قالب ہے، تو اس کا جمی مقوس منفی بی ہوگا. تو ساری کی ساری رقمیں جمع کی ہیں، جو سائن نہیں ہوتا وہ جمع کا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہر رقم کے ساتھ منفی سائن لگ گیا، تو بس یہ جمی مقوس ہو گیا. یہ بی والا ایک اور بھی میں نے اس میں کیا ہوا ای پارٹ اس کا. تو یہ ای والا بھی ہے کہ 2 5 -3 تھا تو وہ ہو گیا -2 -5 اور پھر 3 ہو گیا. ٹھیک، یہ ہو گیا. سوال نمبر 3 جو ہے اس میں اس نے کہا ہوا جی اے دیا ہوا ہے، بی دیا ہوا ہے قالب، تو ثابت کریں کہ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ آپس میں برابر ہے. تو یہ چونکہ 2 سائیڈیں ہیں تو ہم ایک دفعہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کرا لیں گے، ایک دفعہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کرا لیں گے. ایزی ہے. دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں نے کرائی ہے، لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھا
اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لکھیں. اب اس کو غور کر لیں کیا کرنا ہے. 3b ہے اور 3a ہے تو b کی جگہ b کو لکھیں, a کی جگہ a کو لکھیں. 3 سے ضرب دے دیں گے ہم, ٹھیک ہے, پھر مائنس کرا دیں گے. یہ وہی پچھلے سٹیپس ہیں سارے, اور مائنس کرا کے یہ آنسر آ گیا. لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ آ گئی. اسی طرح رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو چیز ہے وہ لکھ لیں گے. تو رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے 3 انٹو b مائنس اے. b مائنس اے پہ بریکٹ لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پہلے ہمیں b مائنس اے کو معلوم کر لینا ہے. تو b لکھ لینا ہے, a لکھ لینا ہے, بیچ میں مائنس, جیسے سٹیپ بناتے ہوتے ہیں. تو یہ مائنس مائنس بیچ میں لکھا, مائنس کرا بھی دیا, اور پھر اب 3 سے ان کو ضرب دلا دی. تو جب 3 سے ضرب دلائیں گے تو یہ وہی آنسر آئے گا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آیا تھا. تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی دیکھو دونوں برابر ہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہیں. ایک اور سوال کیا ہے میں نے چوتھے والا, اور وہ بھی ایزی ہے, اور یہ اس طرح کا سوال آتا ہے پیپر میں زیادہ. یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے, کویسچن نمبر 4, اور ایزی بھی ہے. کہتے ہیں ایکس اور وائی معلوم کریں اگر یہ کالب اور یہ کالب آپس میں برابر ہیں. تو چونکہ وہ برابر ہیں تو ان کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی برابر ہوں گے, ارکان. تو پہلا رکن ہے x + 3, تو یہ کس کے ایکول ہوگا, 2 کے. تو ہم یہ اس کی مساوات بنا کے باہر لکھ سکتے ہیں. تو جب یہ مساوات بن گئی تو یہاں سے x آرام سے نکل آئے گا. جمع 3 کو اٹھائیں, ادھر لے جائیں -3, 2 میں سے 3 مائنس کریں تو -1 آنسر آ گیا x کا. اور پھر جب y کے لیے کرنا ہے تو یہ دیکھیں y یہاں پہ ہے, تو یہ والا رکن اس والے رکن کے برابر, تو وہ ہم لکھیں گے تو یہ ایکویشن اس کی بن جائے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کو حل کریں گے, -4 ادھر گیا, پلس کا 2 اور 4 6 ہو گیا, 3 جا کے ڈیوائڈ کرائے گا تو 2 آنسر آ جائے گا. دیٹس اٹ. تو y کی ویلیو 2 آ گئی. تو چلیں آج یہ سوال نمبر 4 تک سمجھ لیں, پریکٹس کر لیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ جو اگلے پارٹس ہیں اس کے, اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پورا کور کر لیں گے, 6.3 کو کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.